علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم امت کی ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پاتے ہیں جنہوں نے علم دین کی خدمت کی، قرآن و حدیث کے علوم کو عام کرنے میں اپنا خوبصورت کردار ادا کیا، جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس امت کے جو علماء کرام ہیں، علمی شخصیات ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، کیونکہ انبیاء کرام اپنے ترکے میں مال نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء کرام علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو وہ افراد جو علم دین حاصل کرتے ہیں وہ گویا کہ اس حدیث پاک کے مطابق انبیاء کی وراثت کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک علمی، روحانی اور معنوی وراثت ہوتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ذکر خیر ہم کریں گے وہ طبقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار میں سے ایک عظیم ہستی جن کا فیض دنیا نے پایا، وہ ہستی کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، جن کی شاگردی اختیار کرنے والے امت کے بڑے بڑے ائمہ بنے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات جن کے شاگردوں میں شمار ہوتی ہیں۔ دنیا ان کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نسل سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتداً تعارف سنتے ہیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے، آپ کا سن ولادت وغیرہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، یعنی ان دونوں کنیتوں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پہچانے جاتے ہیں۔ جعفر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، لیکن آپ کے القابات میں صادق، فاضل اور طاہر یہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور آپ کا لقب صادق ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً یوں ہی نام لیا جاتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت نگاروں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن ولادت کے حوالے سے جو تحقیق فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 80 یا 83 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مبارک شجرہ دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت حیدر کرار، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو شہید کربلا بھی کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے علی اوسط ہیں جن کا لقب زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں، یعنی آپ کے پوتے کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شجرہ والد گرامی کی طرف سے ہے کہ آپ والد گرامی کی طرف سے فاطمی حسینی سید ہیں، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسبی دیکھا جائے تو چند پشتوں کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب خلیفہ اول بلا فصل
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، یعنی کہ والدہ کی طرف سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی فاطمی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہے حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضان علی بھی ملا ہے اور فیضان صدیق اکبر بھی ملا ہے۔ آپ والد کی طرف سے علوی، فاطمی، حسینی سید ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ صدیقی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں ویسے تو کئی اوصاف تھے، لیکن فیضان صدیق اکبر خصوصیت سے جو آپ کو نصیب ہوا تو اس صدق کی، سچائی کی جھلک آپ کی سیرت میں، آپ کے اوصاف میں، آپ کے افعال میں نظر آتی تھی۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، لیکن سب سے مشہور و معروف لقب صادق ہے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کے نام کا حصہ بن گیا کہ امت جب بھی آپ کا ذکر خیر کرتی ہے تو عموماً اس انداز میں آپ کو یاد کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ نے علم دین کے حوالے سے بڑی عظیم ہستیوں سے فیض پایا ہے، یعنی آپ کے اگر اساتذہ کرام اور آپ کے تربیت کرنے والے افراد اور اشخاص دیکھے جائیں تو سبحان اللہ، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کا گھرانہ ہے، برکتیں تو ویسے ہی یہاں موجود تھیں بلکہ یہ برکتوں کا مرکز اور منبع تھا، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شخصیات سے علم دین حاصل کیا اور ان کی خصوصی توجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علمی مقام و مرتبے تک پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو آپ کی تربیت کرنے والوں میں پہلا نام آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابو رافع اور نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، یعنی امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر کے صاحبزادے جعفر صادق ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے تقریباً 2 شخصیات کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابعین کے 5ویں طبقے میں شمار کیا۔ تابعی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ وہ خوش نصیب مسلمان جو حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کرے، ان کی صحبت پائے اور پھر اس شخص کا ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو تو اس عظیم شخص کو امت تابعی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو دیکھا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا جائے، جہاں صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے تو وہیں پر ان کے متبعین یعنی تابعین کا بھی ذکر خیر ہے اور ان کے بھی فضائل و مناقب کا بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ کے تابعی ہونے کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے 2 جلیل القدر صحابہ کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب تک کی گفتگو میں ہم نے یہ سنا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کا بھی فیض نصیب ہوا، ان کی زیارت کا شرف بھی ملا، اور آپ کو جلیل القدر اساتذہ اور بالخصوص آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی تربیت کا فیضان ملا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم شرعیہ سے آراستہ ہو کر دین متین کی خدمت کی طرف توجہ فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات سے، اپنی صحبت کی برکت سے جب رجال تیار فرمائے یعنی اپنے شاگرد اسٹوڈنٹ تیار فرمائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ سے تربیت اور فیض لینے والے افراد میں ہمیں امت کے بڑے بڑے ائمہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شاگردوں کے نام سیر اعلام النبلاء
اپنی اس کتاب میں ذکر فرمائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان شخصیات کے نام سنے تو الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کا احترام دل میں مزید بڑھ جاتا ہے کہ یہ کتنی اعلیٰ پائے کی ہستی ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے امت کے اتنے بڑے بڑے امام بنے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن شاگردوں کے نام ذکر فرمائے ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ نے جو ایک تربیت کا عظیم شاہکار تیار کیا وہ سر فہرست آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سفیان ثوری اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی یہ جو عظیم محدثین اور فقہا ہیں، ان کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان نصیب ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے نور سے منور بھی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی اتنا مبارک اور مطہر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی بڑے اچھے انداز میں کی گئی تھی، لہٰذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کئی خوبیوں اور کئی اچھی صفات کی جامع تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت اور مزاج کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ کی عادت اور آپ کی طبیعت بڑی اچھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرایا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم عظمت کے حوالے سے اپنے انداز میں اس کا اظہار کیا کرتے۔ چنانچہ شفا شریف میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی، لیکن جب ذکر مصطفیٰ ہوتا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا، تو آپ علیہ السلام کے ہیبت جلال اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد پڑ جاتا اور آپ بڑی تعظیم اور احترام کا اظہار فرمایا کرتے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث فرامین مصطفیٰ کا بڑا ادب فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شفا شریف میں ذکر کیا گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی بے وضو حالت میں حدیث رسول بیان نہ کیا کرتے، یعنی جب بھی حدیث پاک آپ بیان فرماتے آپ وضو کی حالت میں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ادب نصیب فرمائے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہوں، یا اس کے علاوہ دینی باتیں ہوں، دینی کتابوں کو ہاتھ لگانے کا معاملہ ہو، علم دین سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکثر باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا اور آپ کی احادیث کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کا اچھا استعمال فرماتے تھے اور اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یا تو نماز پڑھنے میں مشغول رہتے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول رہتے، یا پھر خاموش رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول گوئی سے، یعنی فضول باتیں کرنے سے اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں عفو درگزر کا، معاف کرنے کا پہلو بڑا نمایاں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایسے کئی واقعات ذکر کیے گئے کہ آپ کے گھر سے ہی، اہل بیت اطہار کے گھرانے ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی تربیت عطا کی گئی کہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا، اپنا حق معاف کرنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی آگے بڑھایا، تو وہ پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر گرنے کے بجائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ اب بظاہر اگر یہ معاملہ کسی کے ساتھ کیا جائے تو انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، بعض اوقات بشری تقاضے کے مطابق انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے،
لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیں کہ جب غلام نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ ہاتھ دھلوانے کے لیے جب پانی آگے بڑھایا تو وہ ہاتھوں پر گرنے کے بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کپڑوں پر گرا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی غصے کا، ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا، نہ اس کو کوئی سزا دی، نہ سرزنش کی اور نہ اس کو برا بھلا کہا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس پر شفقت فرماتے ہوئے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ بظاہر اس کو غلامی سے آزاد کیا لیکن اس کو اپنے کردار کا اسیر بنا دیا۔ یہ انداز ہمارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام اور اسلاف میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اچھے اخلاق، اچھی عادات کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے قریب لاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ان اسلاف، ان بزرگان دین کے انداز اور ان کے طریقوں کو، ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو دیکھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ روحانیت کے حوالے سے بھی مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اگر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ کی فہرست دیکھی جائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا سے جو سلسلہ طریقت چلتا ہے اور اس میں کئی مشائخ آتے ہیں، جو سلسلہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت، پھر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر علیہ سنت اور کئی بزرگوں تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، تو الحمدللہ اس شجرہ قادریہ میں چھٹے نمبر پر جس ہستی کا نام آتا ہے، یعنی سلسلہ قادریہ کے جو چھٹے نمبر پر بزرگ پیشوا اور امام ہیں، وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی کہ سلسلہ قادریہ رضویہ میں بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان شامل ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار کی صورت میں جب شجرہ قادریہ تحریر فرمایا، یعنی منظوم انداز میں ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں سلسلہ قادریہ رضویہ کے مشائخ کا، بزرگوں کا نام بنام ذکر ہے اور ان کے اوصاف اور ان کی اچھی خوبیوں کے صدقے میں اور توسل سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے، مناجات کی گئی ہے اور التجائیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ اس کلام کے چوتھے شعر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اس کلام کے چوتھے شعر میں 3 مشائخ کا ذکر ہے۔ چھٹے نمبر پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تو ان کا ذکر خیر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر اس پہلے مصرے میں ہے، اور دوسرے مصرے میں 2 بزرگوں کا ذکر ہے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اس کی تشریح اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل، تجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق یعنی سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور امام موسیٰ کاظم جو کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے صاحبزادے ہیں، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان 3 بزرگوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کیا ہے، ان کا واسطہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق، سچائی والے وصف کے صدقے میں ہمیں بھی سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ اور خلاف واقع کاموں اور باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی دین کے احکامات کی ادائیگی میں بھی اور مخلوقات کے ساتھ تعلق رکھنے کے اعتبار سے بھی ہمیں سچائی والا معاملہ، سچ اور حق والا معاملہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے حوالے سے آپ کے سیرت نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب المرجب سن 148 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 68 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 68 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے قربان کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شہر مدینے میں موجود جنت البقیع میں مدفون ہونا نصیب ہوا، اور جنت البقیع کائنات کا
روئے زمین کا وہ عظیم قبرستان ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں سب سے افضل قبرستان جنت البقیع ہے. اور جنت البقیع میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب اپنے والد گرامی کا ملا. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں آپ کے دادا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس ہوئی. یعنی حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تینوں ہستیوں کے مزارات بالکل قریب قریب ہیں اور انہیں جنت البقیع جیسے عظیم اور افضل قبرستان میں آرام فرمانا نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اوصاف کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہمیں بھی سچائی کو اپنانے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، نمازوں سے محبت رکھنے، پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا خصوصی فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان بزرگوں کی زیارت کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے تحت ان بزرگوں کی شفاعت سے بھی حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں.